والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. امام ابو جعفر طبری اور دیگر مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ جب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس آیت کا یہ حصہ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت ہر شے کو عام ہے، ہر شے پر میری رحمت ہے، ہر شے کو میری رحمت وسیع ہے. یہ جب عیسیٰ آیت اترا تو شیطان کہنے لگا کہ میں بھی تو شے ہوں. جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر شے پر میری رحمت ہے تو میں بھی شے ہوں، میری رحمت ہوگی. اللہ رب العالمین نے اگلا حصہ نازل فرمایا اور فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ میں رحمت ان کے لیے آخرت میں لکھوں گا اور ان کو رحمت عطا کروں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اب شیطان تو مایوس ہو گیا اور مردود ہوا. یہودی کہنے لگے کہ ہم اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اللہ کی کتاب تورات انجیل پر ہم ایمان بھی لاتے ہیں، تو لہذا ہمیں بھی اللہ کی رحمت ملے گی. پھر اللہ رب العالمین نے اگلا حصہ اس آیت کا نازل فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. سبحان اللہ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھوں گا اور انہیں اپنی رحمت سے نوازوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہوں اور اس رسول کی، اس نبی کی، اس امی کی جس کو یہود و نصارہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو اس کی اتباع اور غلامی کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ حصہ آیت اتار کر بتا دیا کہ یہود و نصارہ اگرچہ وہ اللہ سے ڈریں، اگرچہ ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، اگرچہ زکوٰۃ دیں، لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، آپ کی غلامی میں نہیں آتے، وہ رسول اللہ جن کے اوصاف تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں، کہ جب تک اس نبی کی پیروی نہیں کرتے، آپ کی غلامی میں نہیں آتے، ان کے لیے رحمت نہیں ہے. بے شک بے شک. نہ تو شیطان کے لیے رحمت ہے کیونکہ وہ تو نہ ڈرتا ہے، نہ تقوی اختیار کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دے اور نہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے. اور یہود و نصارہ میں سے اگر کچھ تقوی بھی اختیار کریں اور زکوٰۃ بھی دیں، اللہ کی آیتوں کو
وہ مانے بھی صحیح، لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کرتے، آپ کی غلامی میں نہیں آتے، تو ان کے لیے رحمت اور نجات نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ پہلی کتابوں کے اندر بھی ذکر فرمائے گئے ہیں، کیونکہ فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سبحان اللہ بے شک۔ کہ وہ رسول، وہ نبی جس کو وہ تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات میں بھی بیان کیے گئے، انجیل میں بھی آپ کے اوصاف بیان کیے گئے، صحیح بخاری میں، ترمذی شریف میں، دارمی میں، اور شعب الایمان میں، دلائل النبوت میں، دیگر کتابوں کے اندر سبحان اللہ۔ وہ روایات اور وہ احادیث مبارکہ مذکور ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ تورات اور انجیل میں بھی بیان کیے گئے۔ بے شک بے شک۔ میں چند یہاں باتیں اس حوالہ سے عرض کرتا ہوں۔ دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ تورات میں بھی لکھے ہوئے پاتے ہیں، بے شک۔ اور تورات میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ اوصاف ذکر فرمائے گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور چنے ہوئے ہیں، بے شک۔ برگزیدہ ہیں، منتخب شدہ ہیں۔ آپ نہ تو طبیعت کے اعتبار سے سخت ہیں، نہ آپ کی گفتگو میں کوئی سختی ہے، بے شک۔ اور نہ ہی آپ بازاروں میں عام لوگوں کی طرح شور و غل کرتے ہیں، اور آپ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے، کوئی زیادتی کرے تو اس کا بدلے میں زیادتی نہیں کرتے، بلکہ آپ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثنا خوان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بے شک اور اللہ کے برگزیدہ اور منتخب شدہ ہیں۔ بے شک۔ آپ کے مزاج میں سختی نہیں، آپ کی زبان میں سختی نہیں، اور آپ بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں، فضول گفتگو کرنے والے نہیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے آپ انتقام نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ آپ کی جائے پیدائش مکہ ہے، آپ کی جائے پیدائش مکہ ہے، اور آپ کی جائے ہجرت مدینہ ہے، سبحان اللہ بے شک۔ اور آپ کی بادشاہت شام میں ہے، بے شک۔ اور آپ کی امت اللہ کی بہت حمد کرنے والی ہے، سبحان اللہ بے شک۔ اور آپ کی امت کے افراد خوشحالی میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ آپ کی امت کے افراد ہر جگہ میں، ہر مکان میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ مزید تورات میں یہ مذکور ہے کہ آپ کی امت کے افراد سورج کی نگہداشت رکھتے ہیں، سورج کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، بے شک۔ تو تورات میں ان کا یہ وصف لکھا ہے کہ وہ سورج کا خیال رکھتے ہیں، جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی صف بندی نماز کے اندر اسی طرح ہوتی ہے جس طرح وہ جنگ کے اندر صف بندی کرتے ہیں۔ جس طرح دشمن کے سامنے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں اور انتہائی مضبوط قسم کی صف بندی کرتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی ان کی صف بندی کا یہی عالم ہوا کرتا ہے۔ اور آپ کی امت کے افراد تحمد
وہ نصف پنڈلیوں تک باندھتے ہیں، یعنی ان کا تحمل اونچا ہوتا ہے، کم از کم ٹخنے ضرور ننگے وہ ہونے چاہیے، جس کا کثیر احادیث میں ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کی جو امت کے افراد ہیں تو ان کا تحمل وہ نصف پنڈلیوں تک، سبحان اللہ، اور ان کے افراد، آپ کی امت کے افراد اپنے اعضاء پر وضو کرتے ہیں، اور رات کے اندر، دن میں تو ان کا جب منادی ندا کرتا ہے تو ان کی آواز، اس کی ندا آسمانوں میں فضا میں بلند ہوتی ہے، لیکن رات میں نماز میں اور مساجد میں ان کی آواز شہد کی مکھی کی طرح ہلکی اور پست ہوتی ہے۔ سبحان یہ دارمی شریف کی روایت میں کتاب المصابیح میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی امت کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ بے شک، دلائل النبوت کے اندر، شعب الایمان کے اندر ماں بہکی نے یہ روایت لکھی کہ ایک یہودی عالم تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کچھ دینار قرضہ لے رکھا تھا، تو اس نے راستے میں ایک دن آپ کو روک لیا، کہنے لگا کہ اے محمد میرا قرضہ ادا کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہودی، اس وقت میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ جب تک میرا قرضہ ادا نہیں کرتے میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر۔ اور یہودی نے آپ کو روک رکھا، آپ وہاں ٹھہر گئے، نماز ظہر پڑھی گئی، نماز عصر پڑھی گئی، نماز مغرب پڑھی گئی، نماز عشاء پڑھی گئی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت آیا، نماز فجر بھی پڑھی گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس یہودی کو دھمکا رہے تھے اور ڈرا رہے تھے، اور آقا علیہ السلام سمجھ گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ یہودی نے آپ کو روک رکھا ہے، آپ اس کے کہنے پہ رک گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کسی ذمی کافر کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کروں، بے شک، میرے رب نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا، سورج بلند ہو گیا، تو اب وہ یہودی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میں بڑا مالدار ہوں، اور یہ میں آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو دین کی راہ میں خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ، بے شک، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو روکا صرف اس لیے ہے کہ میں نے تورات میں آپ کے اوصاف پڑھے ہیں۔ بے شک، ہماری تورات میں یہ لکھا ہے کہ جو پیغمبر آخر الزمان ہوگا اس کی پیدائش مکہ میں ہوگی، اور ہجرت کر کے مدینہ میں وہ جائے گا، اور کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی، اور ان کی طبیعت میں، مزاج میں بالکل سختی نہیں ہوگی، نہ زبان سے وہ سخت کلمہ بولیں گے، اور وہ کوئی زیادتی کرے تو اس کا بدلہ نہیں لیں گے بلکہ معاف کر دیں گے، درگزر کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، مصطفی مصطفیٰ۔ تو کہنے لگا کہ میں نے تورات میں آپ کے یہ اوصاف پڑھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان تو میں اس وصف کو آزمانا چاہتا تھا کہ جو قرآن، یہ ہماری تورات میں یہ وصف ذکر کیا گیا ہے کہ جو پیغمبر آخر زمان ہوں گے ان کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ کوئی زیادتی کرے گا تو بدلہ نہیں لیں گے بلکہ معاف کر دیں گے۔ بے شک، تو میں اس وصف کو آزمانا چاہتا تھا کہ کیا واقعی آپ کے اندر وہ وصف موجود ہے، تاکہ مجھے پوری طرح یقین ہو جائے کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بے شک، تو میں نے اس وصف کو آپ کے اندر دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے آپ کو یہاں میں نے روکے رکھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں اپنا یہ مال آدھا آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ، بے شک، آپ غور کیجئے
کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق، آپ کی نرم مزاجی اور آپ کے حسن سلوک کی برکت سے وہ یہودی عالم دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دلالت نبوت کی روایت ہے، ایک یہودی لڑکا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار پڑ گیا اور وہ مرنے کے قریب پہنچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کی عیادت کرنے کے لیے آقا تشریف لے گئے۔ اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان لڑکا جو آقا کی خدمت کرتا تھا، جس کی عیادت کے لیے آقا گئے، آپ نے اس کے والد کو کہا جو تورات پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ اے یہودی سچ مچ بتا، سبحان اللہ، کیا تورات میں میرا ذکر ہے اور میرے آنے کی کوئی پیشین گوئی موجود ہے؟ میری بعثت کا، میرے ظہور کا تورات میں ذکر ہے یا نہیں؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ ہماری تورات میں تو آپ کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ جو لڑکا تھا، یہودی لڑکا جو قریب المرگ تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، اے اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہماری تورات میں آپ کا ذکر موجود ہے، سبحان اللہ، بے شک، آپ کی نعت، آپ کے اوصاف موجود ہیں، اور ہماری تورات میں لکھا ہے کہ جو پیغمبر آخر الزماں ہے وہ مکے میں پیدا ہوگا اور مدینہ میں ہجرت کر کے وہ آئے گا۔ اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ بے شک اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، اب وہ یہودی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو، آپ کے ذکر خیر کو تورات میں وہ چھپا رہا تھا، کہ اس بچے نے اس بات کو واضح کر دیا۔ اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کے باپ کو اٹھا دو، اب تم اس کے والی بنو، یعنی اب یہ انتقال کرنے والا ہے تو اس کے غسل کا، اس کے کفن کا، دفن کا، جنازے کا اہتمام اب تم نے کرنا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات میں، انجیل میں موجود تھے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تورات میں، اپنی انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جہاں یہ لکھا ہے وہیں پر قرآن پاک کے اندر یہ بھی موجود ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ، آپ کے غلام کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کو رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا اور اللہ کی رضا، اللہ کا فضل چاہتا ہوا اور تلاش کرتا ہوا پاؤ گے، اور تم ان کی جو علامت ہے، نشانی ہے، ان کے چہرے میں پاؤ گے کہ ان کی نشانی، ان کے چہروں میں سجدوں کے نشانات ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی وصف تورات میں بھی ہے اور یہ ان کی وصف انجیل کے اندر بھی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، آپ کے غلاموں کی وصف تورات میں بھی بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ وہ وصف کیا ہے کہ جو نبی کے غلام ہیں، جو نبی کے اصحاب ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم اور مہربان ہیں، اور یہ فرمایا کہ تم ان کو رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا اور اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتا ہوا پاؤ گے، اور ان کی نشانی، ان کے چہروں میں سجدے کے نشانات ہیں۔ بے شک، اب آپ غور کریں کہ ایک تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آقا کے جو سچے غلام ہیں
उनकी अलामत ये है कि उनके चेहरों में सजदे के निशानात हैं। सुभान अल्लाह। तो उनको रुकू करता हुआ, सजदा करता हुआ, अल्लाह के फजल तलाश करता हुआ, अल्लाह की रिजा चाहता हुआ, अल्लाह की रिजा वाले काम करता हुआ पाओगे। बेशक एक तरफ तो ये कुरान कह रहा है और ये भी बता रहा है कि ये वसफ उनकी तौरात इंजील में मौजूद है। तो उधर मैंने जो पहले हदीस बयान की वो बता रही है कि जो नबी की उम्मती हैं, पैगंबर आखिर ज़मान के जो उम्मती हैं, वो अल्लाह की बड़ी हमद करने वाले हैं, अल्लाह की बड़ी वो किबरियाई बयान करने वाले हैं और वो सूरज का बड़ा ख्याल रखते हैं। जब वक्त आता है तो नमाज पढ़ते हैं। बेशक तो अब ए मेरे मुसलमान भाइयों, आप गौर करें कि कुरान भी यही बता रहा है, तौरात इंजील में बयान किए गए आका के गुलामों के औसाफ भी यही बता रहे हैं, अहादीस भी यही बता रही हैं कि जो आका के सच्चे गुलाम हैं वो आका की इत्तिबा करते हैं, आका की इताअत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु की रिजा वाले काम करते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक अब हम जरा अपने ऊपर गौर करें कि क्या हम वाकई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी वाले रास्ते पर चल रहे हैं, आका की सच्ची मोहब्बत वाले रास्ते पे चल रहे हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब, तुम इनको फरमा दो कि अगर तुम चाहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें तो इनको फरमाओ तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा सुभान अल्लाह। और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। वो तो बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। बेशक तो ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, जिंदगी मुख्तसर है, आनन फानन खत्म हो जाएगी। इस मुख्तसर सी जिंदगी को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत में गुजारो। आका की रिजा, आका की खुशनुदी इस बात के अंदर है कि तुम आका के सही मानों में सच्चे फरमाबरदार बन गए। जो मैंने ये आयत पढ़ी थी कुरान के शुरू में, तो उस आयत का जो आखिरी हिस्सा है वो ये है, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उन्होंने आपकी तालीम की और आपके दीन की भरपूर हिमायत और मदद की और जो आप पर नूर उतारा गया उस नूर की, उस कुरान की पैरवी की, कुरान के हकाम पे अमल किया। कुरान कहता है यही लोग फलाह पाने वाले, कामयाबी पाने वाले, मुराद को पहुंचने वाले। तो ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि खुद नमाज की पाबंदी करें, अपने घर वालों को पाबंद बनाएं, अपने मोहल्ले वालों को पाबंद बनाएं, अपने शहर वालों को पाबंद बनाएं। अब कोई और नबी नहीं आएगा, आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, ऐ महबूब आप ऐलान करो कि ऐ लोगों, मैं तमाम लोगों के लिए रसूल बनकर आया हूँ। बेशक आप सब रसूलों के लिए, आप सब जहानों के लिए रसूल बनकर आए हैं। अब कोई और नबी नहीं आएगा, ता क़यामत आप ही की रिसालत वो कायम व दायम है। बेशक अब हम सब की ये जिम्मेदारी है, जो जिसने भी आका का कलमा पढ़ा है, जो आका का गुलाम है सच्चा, उसकी जिम्मेदारी है कि खुद नमाज की पाबंदी करे। ये हमारे में बहुत ज्यादा कुताही और गफलत पाई जाती है। यकीन करो, ये एक नमाज को छोड़ देना ये बहुत बड़ा नुकसान है। बेशक बुखारी की हदीस आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स असर की नमाज छोड़ दे और असर की नमाज वो फौत हो जाए तो फरमाते हैं गोया कि उसके सारे अमवाल यानी सारा माल जो है वो हलाक हो गया, उसके घर के सारे अफराद हलाक हो गए और उसके सारे के सारे आमाल बर्बाद हो गए। अब बताइए, एक नमाज अगर छोड़ दे तो इस कदर उस इतना बड़ा ये नुकसान है कि यूं बंदा समझे कि ये घर के सारे अफराद भी हलाक हो गए हैं, सारा माल भी हलाक हो गया और सारे आमाल भी मेरे बर्बाद हो गए। इस कदर ये नुकसान है एक नमाज के छूट जाने का। तो जो मुसलसल कई कई नमाजें छोड़ देते हैं उनका क्या बनेगा? तो आका की सच्ची गुलामी वो यही है, आका की जो रिजा है, खुशनुदी है, वो इस बात के अंदर कि हम आका की इताअत करें। नबीना सहाबी मुस्लिम की हदीस है, उसने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी तो आका ने पहले तो इजाजत दी और फिर फरमाया कि तुम अजान सुनते हो, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह के बाद सुनते हो? कि हाँ या रसूलल्लाह, अजान सुनता हूँ। अल्लाह मस्जिद में आके नमाज पढ़ा करो। बुखारी की हदीस है, आका अलैहि सलाम में जो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते ना, मेरा जी करता है मैं इनके घरों पर जाऊं और इनके घरों को आग से जला दूं। और एक रिवायत में है कि अगर बच्चों का, औरतों का मुझे ख्याल ना होता मैं इनके घरों को आग लगा देता। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज कितनी महबूब है।
اور جو نماز نہیں پڑھتا آقا علیہ السلام اس پر کس قدر رنجیدہ ہو رہے ہیں اور کس قدر آپ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ہمارے میرا جی کرتا ہے کہ گھر کو آگ لگا دیں۔ بے شک تو آقا کی خوشی اسی بات کے اندر ہے۔ ہم بے شک یہ اپنا ڈیکوریشن کر لیں، میلاد کر لیں، خوش ہو جائیں، لیکن اطاعت نہ کریں تو یہ صحیح معنوں میں یہ خوشی نہیں، کیونکہ آقا صرف ایسے تو خوش نہیں ہوں گے کہ اگر آپ فرائض کو چھوڑ دیں اور آقا کی اطاعت نہ کریں، نفسانی خواہشات میں رشوت کا لین دین، سود کا کاروبار، جھوٹ، دھوکے، فراڈ، بد اخلاقی اور ذرا گالی گلوچ، والدین کی نافرمانی اور دیگر بے شمار خرابیوں میں اور برائیوں میں اور نافرمانیوں میں پڑے رہے تو کیا آقا سے راضی خوش ہو جائیں؟ ہر احکام کا حکم کا ایک درجہ ہے، فرض کو فرض کے درجے میں رکھو، واجب کو واجب کے درجے میں، سنت کو سنت کے درجے میں، مستحب کو مستحب کے درجے میں۔ یہ نہیں کہ مستحب کو تو پکڑ لو اور فرائض کی پرواہی نہ کرو۔ تو اگر آقا کی اطاعت، آقا کی فرمانبرداری کرو گے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور رسول کی فرمانبرداری کی یقین مانو، اس نے بہت بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز وہ نہیں چھوٹے گی۔ آپ نے خود بھی پڑھنی ہے، گھر والوں کو بھی کہنا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن کہتا ہے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، خود پابندی سے پڑھتے رہو۔ بے شک بے شک بچوں کو بھی آپ نے نماز پڑھوانی ہے۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھواؤ۔ تو آپ نے گھر والوں کو بھی کہنا ہے، بچوں کو بھی کہنا ہے اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کہنا ہے، گلی والوں کو بھی کہنا ہے، جو نہیں پڑھنے آتے نا آپ نے کہنا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو خود ابھی پوری طرح پابند نہیں بنا، جب پابند بنوں گا تو پھر میں کہوں گا، یا یہ کہ یار لوگوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، میرے کہنے کا کیا فائدہ، مانتے تو ہے نہیں لوگ، یا بھئی یہ کہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ ان باتوں کو بالکل خیال میں نہ لائیں اور یہ دین کی دعوت دیں۔ انبیاء تشریف لائے نا، انبیاء کے ساتھ لوگوں نے بڑے ظلم و ستم کیے ہیں، ان کو سب نے نہیں مانا، بلکہ بعض نبی ایسے آئے ہیں، مسلم کی حدیث ہے صرف ایک ہی شخص اس پہ ایمان لایا۔ ایسے بھی نبی گزرے ہیں جن کا امتی ایک ہی ایمان لایا بس۔ یہ انبیاء کی لوگوں نے سب باتیں نہیں مانی، ہماری کو ماننا ضروری ہے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم دین کی دعوت دیں، پیار محبت سے حکمت سے لوگوں کو سمجھا کے مسجد میں لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر 1 2 4 نہیں مانیں گے تو کئی ہوں گے جو آپ کی بات انشاءاللہ مانیں گے بھی۔ تو اس لیے آپ اگر آقا کے غلام ہو، دیکھو اگر آپ کو ویسے اگر کہا جائے بھی جو شخص مسجد میں لے کر آئے گا تو اگر وہ یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، گھروں میں اور بازاروں میں دعوت دے جناب، تو مہینہ اس کی 50,000 روپیہ تنخواہ ہوگی۔ یقین مانو آپ بتاؤ کہ کوئی ایک بندہ بھی شہر میں رہے گا کہ جو اس کام کو نہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ بے شک بے شک۔ آپ 50,000 روپیہ تنخواہ ملے پھر تو وہ سارے ادھر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین اس نیک عمل کے بدلے میں آخرت میں تمہیں نوازے گا، جو نعمتیں دے گا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہاری صحت میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے جان مال اولاد میں، گھر بار میں جو برکتیں ڈالے گا، کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ بے شک بے شک۔ خدا کے بندے یہ ساری نعمتیں اللہ نے تو دے رکھی ہیں، یہ آنکھیں ہاتھ پاؤں اور یہ کروڑوں کی نعمتیں، یہ تو کروڑوں روپیہ میں یہ نعمتیں نہیں مل سکتی، آنکھیں ہاتھ پاؤں، یہ صحت اور تندرست۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس میں کوتاہی نہ کریں، یہ آپ کا فریضہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے محلے میں لوگوں کو سمجھائیں، ان کو نمازی بنائیں، ان کو مسجد میں لے کر آئیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام اور آپ کی سچی اتباع کرنے والا اور آپ سے دل و جان سے سچی محبت کرنے والا بنا، صرف زبان سے نہیں، عملی طور پر جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اور جیسا اللہ کے نبی چاہتے ہیں اور جیسا قرآن و سنت چاہتا ہے، ہم ویسے نبی کے سچے غلام بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔